اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حلول ماہ مبارک رمضان آپ تمام حضرات کو مبارک۔ ماہ مبارک رمضان ماہ ضیافت الہی، انشاءاللہ اس سلسلے میں روزانہ کی دعائیں ان کی مختصر شرح کو بیان کرنا ہے۔ پہلی ماہ مبارک رمضان کی دعا اور اس کی شرح۔ آج پہلی تاریخ ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں جو دعا ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ پروردگار آج کے دن اور کل ماہ مبارک رمضان میں ہمارے روزوں کو ویسا روزہ قرار دینا جو واقعی روزے داروں کا روزہ ہے، اس لیے کہ روزہ سب رکھتی لیکن عام روزے الگ ہیں، صائمین کے صیام الگ ہیں، اور اسی لیے آیت اللہ مجتہدی تہرانی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام لوگوں کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ، اور ایک روزہ جو ہوتا ہے وہ خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا روزہ جیسے ہم سب کا روزہ ہوتا ہے، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، لیکن ہماری نگاہیں نامحرموں کی طرف اٹھتی، ہمارے زبان غیبتوں کے لیے کھلتی، ہمارے بدن روزے دار نہیں رہتے، صرف ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ عام روزہ ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن یہ عوام کا روزہ ہے۔ مردوں کی نگاہیں اور عورتوں کے حجاب، وہ روزے دار ہیں لیکن بازاروں میں گھوم رہی بغیر حجاب، وہ روزے دار ہیں لیکن پردے کا خیال نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے جسے روزہ عوام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا روزہ ہے جو خواص کا روزہ ہے، وہ ایسا روزہ جو خاص لوگ رکھتے ہیں، جو اولیاء الہی رکھتے ہیں، جو مقربان درگاہ خداوندی رکھتے ہیں۔ ان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ نگاہوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، وہ پوری طریقے سے روزے دار ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے خاص الخاص کا ایک روزہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا روزہ ہے، جو معصومین کا روزہ ہے۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر ایک روزہ، ایک درجہ ہے جس میں کمال اہل بیت یہ ہے کہ اگر افطار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، اسیر آ جائے تو اپنے آگے کی روٹیاں اٹھا کے انہیں دے دی جاتی ہیں، خود پانی سے افطار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایسا روزہ جو خاص الخاص کا روزہ ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگار ہمارے روزوں کو ویسا روزہ قرار دینا جو خاص کا روزہ ہے، جو واقعی صائمین کا روزہ ہے۔ وقیام فیہ قیام القائمین، پروردگار ہمارے رات کے قیام کو، رات کی نمازوں کو ویسی نمازیں اور ویسا قیام قرار دینا جو واقعی قائمین کا قیام ہے۔ رات میں اٹھ کر نمازیں سب پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، دن میں بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے رات میں نمازیں پڑھی، لیکن نمازیں پڑھنا الگ ہے۔ شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں، میرے والد جب نماز پڑھتے تھے زار و قطار روتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں معصومین جب نمازیں پڑھتے تھے۔ چوتھے امام کی روایتیں، دوسرے امام سے روایت ہے، جب نماز پڑھتے تھے بدن زرد ہو جاتا تھا، اس لیے کہ یہ واقعی قائمین ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے قیام کو قائمین جیسا قیام قرار دینا، واقعی جو نماز شب کے لیے کھڑے ہونے والے حقیقی عبد اور بندے تھے۔ پھر اس کے بعد آج کی دعا ہے، وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، پروردگار ہمیں غافلین کی نیند سے متوجہ کر دینا، بیدار کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا شمار بھی غافل بندوں میں ہو اور ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہوں میں گرفتار رہیں اور اسی وقت موت آ جائے اور ہم اس نیند سے اس نیند کی طرف چلے جائیں۔ پروردگار ہمیں بیدار کر دینا۔ وَحَبْ لِي جُرْمِ فِيهِ یا الہ العالمین، اے عالمین کے پروردگار ہمارے جرم کو بخش دے، ہمارے جرم کو معاف کر دے۔ وَعَفُ عَنِّي یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ،
اے مجرمین کے جرم کو معاف کرنے والا پروردگار، اے سب کی خطاؤں کو معاف کرنے والا پروردگار، آج کے دن تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے جرم کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔